اردو زبان کا مسئلہ، تحریر شاہد احمد دہلوی۔ برادر مکرم طفیل صاحب، سلام مسنون۔ تازہ نقوش میں آپ کا اداریہ طلوع پڑھنے کا موقع ملا۔ آپ نے اس میں اردو کے ایک نہایت اہم مسئلے کو چھیڑا ہے۔ یہ مسئلہ جتنا اہم ہے اتنا ہی نازک بھی ہے، خصوصاً میرے لیے کہ میرے بیان سے بعض آبگینوں کو ٹھیس لگنے کا اندیشہ ہے۔ سچی بات کڑوی ہوتی ہے، مگر آپ مصر ہیں تو عرض کرتا ہوں، رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی سے معاف، رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی سے معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ طلوع کا پہلا فقرہ ہی محل نظر ہے۔ آپ نے پہلے ہی سے فرض کر لیا کہ آپ کے علاوہ اور سب تنگ دل ہیں۔ جبھی تو آپ نے یہ لکھا کہ آپ بھی دل میں کشادگی پیدا کر لیں۔ اگر میں اسے آپ کی تنگ دلی قرار دوں تو کیسا؟ جی ہاں، اردو بڑی اچھی، بڑی پیاری اور بڑی نرالی زبان ہے، کیونکہ اردو بولنے والے مردوں کی زبان اور ہے اور عورتوں کی زبان اور۔ مزید یہ کہ عورتوں کی زبان اپنی جگہ اور بھی زیادہ ترقی یافتہ ہے اور اتنی وسیع کہ مولانا سید احمد صاحب فرہنگ آصفیہ عورتوں کے محاوروں کی ایک جامع لغات النساء کے نام سے لکھ گئے ہیں۔ دنیا کی شاید ہی کوئی ترقی یافتہ زبان ایسی ہو کہ اس میں مردوں اور عورتوں کی زبانیں الگ الگ ہوں۔ عورتوں کی زبان میں اگر شاعری دیکھنی ہو تو ریختیاں ملاحظہ فرمائیے۔ ان کے مضامین شاید سکہ طبیعتوں پر ناگوار گزریں تو گزریں، زبان کا چٹخارا یقیناً مزہ دے گا۔ دنیا کی دوسری بڑی زبانوں کی طرح اردو بھی مقامی بولیوں اور دوسری زبانوں کو اپنے اندر جذب کرتی چلی آ رہی ہے۔ اس کا تو خمیر ہی زبانوں اور بولیوں کے آمیزے سے اٹھا ہے۔ چھوت چھات کی یہ نہ تو پہلے کبھی قائل تھی اور نہ اب ہے۔ زندہ زبانیں چھوت چھات کو نہیں مانتی اور نہ اچھوت رہنا پسند کرتی ہیں۔ ان کا تال میل سب سے ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے اردو ہر جائی بھی ہے، حریص بھی ہے، جس کی جو چیز پسند آتی ہے لے کر اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ کبھی پرائی چیزوں کو جوں کا توں رہنے دیتی ہے اور کبھی اس کی شکل ہی بدل ڈالتی ہے۔ یہ عادت بھی اس نے اپنی ترقی پذیر بہنوں سے سیکھی ہے۔ جبھی تو من موہنی بن گئی اور اس کا جادو سارے ہندوستان پر چل گیا۔ بھلا جس نے عوام میں جنم لیا ہو، سرکاروں درباروں میں قدم رکھا ہو، بادشاہوں کے منہ چڑھی رہی ہو، اس کی بڑھوتری کیسے رک سکتی تھی؟ ککڑی کی بیل کی طرح بڑھتی ہی چلی گئی اور ہندوستان کی سرحدوں کو پھلانگ کر دوسرے بر اعظموں پر بھی چولائی کی طرح پھیلنے لگی۔ اب دنیا میں آپ جہاں چاہے چلے جائیں، اردو بولنے والے آپ کو مل ہی جائیں گے۔ اور صاحب، غضب کی ڈھیٹ زبان ہے، بڑی سخت جان۔ ہمسایہ ملک میں اردو کو نہ صرف اچھوت بنایا جا رہا ہے بلکہ اسے قتل کرنے کے سامان کیے جا رہے ہیں۔ مگر یہ ہے کہ ڈٹی ہوئی ہے اور برابر بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ عجب بلا ہے کہ یونانی سنمیات کے ہائیڈرا کی طرح اگر اس کا سر قلم کیا جاتا ہے تو ایک کے بدلے 2 سر نکل آتے ہیں۔ اردو کسی کے مارے نہیں مر سکتی، یہ تو یوں ہی نئے نئے میدان مارتی چلی جائے گی۔ کوئی صاحب اگر اس کے باب میں چھوت چھات کے وہم میں مبتلا ہیں تو اس وہم کو دل سے نکال دیں۔ پھر آپ اردو زبان کے مرکز کے بارے میں ذکر کر رہے تھے، تو بات یہ ہے
کہ کسی زمانے میں اردو کے 2 مراکز تھے، پہلا مرکز دلی اور دوسرا لکھنؤ۔ اگر دونوں مرکزوں میں روزمرہ تذکیر و تانیث اور بعض لفظوں کے استعمال میں فرق تھا تو کیا غضب آ گیا۔ ہر زبان جغرافیائی اور مقامی لحاظ سے چولے بدل لیتی ہے۔ انگریزی زبان کو دیکھو کہ اسکاٹ لینڈ میں، آئرلینڈ میں، ویلز میں، پھر ان پڑوسی ملکوں سے نکل کر 7 سمندر پار کے ملکوں میں کس کس طرح اور کس کس فرق سے بولی جا رہی ہے۔ اور تو اور امریکہ ہی کو لے لیجئے، انگریز ہی تو جا کر امریکہ میں بسے تھے، اپنی زبان انگریزی ہی تو ساتھ لے گئے تھے۔ انہی انگریزوں کی اولاد کو دیکھیے کہ اب کیسی بولی بول رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں۔ انہوں نے تو لفظوں کے حروف تک بدل ڈالے اور لفظ کے حروف تلفظ سے ہم آہنگ کر دیے۔ تبدیلی تو صاحب اس حد تک بھی ہو سکتی ہے۔ پھر دلی اور لکھنؤ کے ذرا ذرا سے فرق پر کیوں گرفت کی جائے؟ یہ بھی زبان کے زندہ ہونے کا ثبوت ہے کہ وہ مقامی اثرات کو قبول کرتی رہتی ہے۔ اگر دلی سے نکل کر لکھنؤ، بہار، پنجاب اور حیدرآباد، دکن وغیرہ میں اردو اپنے نئے ماحول کے اثرات قبول نہ کرتی تو البتہ تعجب کی بات ہوتی، اور اردو مسدود ہو کر حجریات میں شامل ہو جاتی۔ اردو بولنے والوں کی طرح اردو بھی کشادہ دل ہے۔ اگر ایسی نہ ہوتی تو حضرت امیر خسرو ہی کے زمانے میں ٹھٹر کر مر جاتی۔ مرتی وہ زبانیں ہیں جو تنگ دل ہوتی ہیں اور جن کے بولنے والے تنگ دل ہوتے ہیں، جیسے سنسکرت موت کے گھاٹ اتر گئی۔ زبان کے مرکز کسی کے قائم کیے سے قائم نہیں ہوتے، جس طرح فطری زبانیں خود بخود بنتی چلی جاتی ہیں، زبان کے مرکز بھی خود بخود بن جاتے ہیں۔ جس شہر میں ثقہ اہل زبان ہوتے ہیں، مستند شاعر اور ادیب زیادہ ہوتے ہیں، وہ شہر مرکز بن جاتا ہے، اور زبان کی سند اسی شہر کے بزرگان ادب سے ملنے لگتی ہے۔ دلی میں جب تک مغل بادشاہوں کی خوش اقبالی اور درباروں میں فارغ البالی رہی، اہل ہنر اور اہل کمال بھانت بھانت کے کھچ کر آتے رہے اور اس شہر کے نام کو 4 چاند لگاتے رہے۔ اس شہر کو انہوں نے اپنا وطن بنایا اور اسی شہر میں پیوندے خاک ہوئے۔ چپے چپے پہ ہیں یہاں گوہر غلطاں تہ خاک، چپے چپے پہ ہیں یہاں گوہر غلطاں تہ خاک، دفن ہوگا نہ کہیں اتنا خزانہ ہرگز۔ دلی ان اہل کمال کی وجہ سے زبان کی ٹکسال بنی، اور اسی ٹکسال سے اردو کا سکہ جاری ہوا۔ جب مغل بادشاہی برائے نام رہ گئی اور شاہی خزانے خالی ہو گئے تو متوسلین شاہی اور اہل ہنر اور اہل فن نے ترک وطن کر کے پورب کا رخ کیا۔ فیض آباد اور فیض آباد کے بعد لکھنؤ کا شاہی دربار ان کا مرجع بنا۔ دلی کی کوکھ اجڑتی رہی اور لکھنؤ کی کوکھ ہری ہوتی رہی۔ مرکز اینٹ پتھر سے نہیں بنتا، اہل کمال سے بنتا ہے۔ چنانچہ لکھنؤ دوسرا مرکز بنا۔ ہر کجا چشمہ بود شیریں، ہر کجا چشمہ بود شیریں، مردم و ملخ و مور گرد آیند۔ جو سخت چاند تھے وہ دلی ہی میں رہے۔ لال قلعہ میں مغلوں کی شمع جھلملا رہی تھی، اس کے گرد پروانے جمع ہوتے رہے۔ انہی کے دم سے دلی کی مرکزیت قائم رہی، لہٰذا دونوں مرکز اپنی اپنی جگہ قائم رہے۔ حالات و واقعات اور ان سے بڑھ کر ماحول نے ان دونوں مرکزوں میں چھوٹے چھوٹے سے اختلاف پیدا کر دیے، جو آگے چل کر
بڑے بڑے معرکوں کی شکل اختیار کر گئے۔ جب دو برتن ہوتے ہیں تو کھڑک ہی جاتے ہیں، دونوں اپنی اپنی بات پر اڑے رہے۔ وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وضع کیوں بدلیں؟ یہ اختلافات بھی زبان کی ترقی کا ذریعہ بن گئے کہ اردو کے دو بڑے بڑے دبستان قائم ہو گئے، دبستان دلی اور دبستان لکھنؤ۔ دوسرے شہر والوں نے جسے پسند کیا اس کی تقلید و پیروی کرنے لگے۔ اردو کے لیے دونوں آنکھیں برابر تھیں، ان میں سلوک بھی رہا اور چشمکیں بھی ہوتی رہیں۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، دنیا کی ریت ہی یہ ہے۔ ہم اختلاف اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے اتفاق ہو۔ پھر آپ نے تذکیر و تانیث کے بارے میں بہت خوب کہا کہ جو چیز لکھنؤ سے مؤنث چلتی تھی وہ دلی پہنچ کر مذکر بن جاتی تھی۔ میرے خیال میں یہ فقرہ ناتمام ہے۔ اسے یوں ہونا چاہیے، جو چیز لکھنؤ سے مؤنث چلتی تھی وہ دلی پہنچ کر مذکر بن جاتی تھی اور لاہور پہنچ کر مخنث، یعنی مذکر بھی اور مؤنث بھی۔ یہ خرابی ہے دو کشتیوں میں ایک ساتھ پاؤں رکھنے کی۔ پھر آپ نے سوال اٹھایا کہ اب لکھنؤ نہ وہ لکھنؤ ہے، نہ دلی وہ دلی ہے۔ اردو کے طالب علم کدھر جائیں؟ کسے اپنا امام تسلیم کریں؟ کس سے سند پائیں؟ تو یہ مسئلہ واقعی حل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ یہ نہ بھولیے کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد دلی اور لکھنؤ سے زیادہ لاہور اردو علم و ادب اور زبان کا مرکز بن گیا تھا۔ 1857 میں شاہان عود کی بساط الٹی اور اس کے ایک سال بعد لال حویلی اجڑی۔ اہل کمال آشفتہ حال ہوئے اور جس کے جہاں سینگ سمائے نکل گیا۔ مولانا محمد حسین آزاد اور مولانا حالی نے لاہور کو اپنے لیے پسند کیا، کسی نے رامپور اور کسی نے حیدرآباد دکن کی راہ لی۔ آگے چل کر دکن بھی اردو کا ایک مرکز بن گیا۔ بہار والوں کو بھی بہار کے مرکز ہونے پر اصرار رہا، مگر یہ سارے مرکز اب ختم ہو چکے ہیں سوائے لاہور کے۔ لہٰذا آپ یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہیں کہ اردو کے طالب علم اب کدھر جائیں، کسے اپنا امام تسلیم کریں، سند کس سے پائیں؟ تو بات یہ ہے کہ سند اس سے لی جاتی ہے جو سند دینے کے اہل ہوتے ہیں، شہروں سے سند نہیں لی جاتی۔ مستند اہل زبان جہاں بھی ہوں ان سے سند لیجئے، مستند مصنفوں کی مستند تصنیفوں سے سند لیجئے۔ اگر سائل و بے خود سے سند لی جاتی تھی تو جوش ملسیانی سے بھی سند لی جاتی تھی اور لی جاتی ہے۔ اگر امیر و داغ آزاد و سرشار مر چکے ہیں تو ان کے دیوان اور ان کی کتابیں تو نہیں مریں، وہ اپنی گزار گئے مگر ہمارے لیے ہدایت کے چراغ چھوڑ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا چھوڑیے صاحب، تو چھوڑیے صاحب کی بھی ایک ہی رہی۔ یہ آپ کے چھڑائے کب چھوٹتے ہیں؟ انہوں نے تو آب حیات پیا ہے اور اردو کو آب حیات پلایا ہے۔ ہاں، اردو کو چھوڑ دیجئے تو ان سے آپ کا پیچھا چھوٹ جائے گا۔ آپ ماضی سے اپنا رشتہ منقطع کرنے کے بعد کہاں کے رہ جائیں گے؟ آج کا ماحول اتنا تو نہیں بدلا کہ امیر و داغ اس میں ناکارہ ثابت ہوں۔ ابھی تو ہم مرزا مظہر جانانے جانا اور سودا اور میر کو بھی نہیں چھوڑ سکے۔ پھر یہ خیال بھی آپ کا صحیح نہیں ہے کہ اردو کو دھکے مار کر اپنے گھر سے نکال دیا گیا ہے۔ جن 12 زبانوں کی سرپرستی بھارت کی حکومت کر رہی ہے ان میں سے ایک اردو بھی ہے۔ ہر چند کہ بھارت کی قومی زبان ہندی قرار دی گئی ہے، پھر بھی بھارت کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک
اردو ہی راج رچ رہی ہے، بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ہندی کی چھاتی پر مونگ ڈل رہی ہے۔ 12 سال کے بعد میں ایک خیر سگالی کے وفد میں دلی گیا تھا۔ مجھے تو 22 لاکھ کی آبادی میں ایک بھی ہندی بولنے والا نہیں ملا۔ ہاں، لکھنے والے بہت ملے، مگر وہ بھی بولتے اردو ہی ہیں۔ پھر 5 کروڑ مسلمان جو وہاں آباد ہیں، وہ کون سی زبان بولتے ہیں؟ ہندی زبان تو ہندو بھی نہیں بولتا، مسلمان کیا کھا کر ہندی بولے گا؟ بھارت میں کاغذ پر قومی زبان ہندی ہے، مگر آج بھی بھارت کی عام زبان اردو ہی ہے۔ اردو کے دشمن تک اردو بولنے پر مجبور ہیں، اور اگر ہٹ دھرمی سے ریڈیو وغیرہ پر ہندی بولتے ہیں تو کسی کے پلے کچھ نہیں پڑتا کہ کیا فرمایا گیا ہے۔ لاچار ہو کر آل انڈیا ریڈیو کو روزانہ ایک اردو بلیٹن بھی نشر کرنا پڑتا ہے، اور کسی کا تو ذکر ہی کیا، پنڈت جواہر لال نہرو کی تقریر جب چاہے سن لیجئے، ایک آدھ لفظ مصلحتاً ہندی کا بیچ میں ڈال دیتے ہیں، ورنہ ساری تقریر اردو ہی میں ہوتی ہے۔ بقول آپ کے دھکے مار کے نکالا گیا ہے، تو ایسا ہے کہ دھکے مار کے ہمیں نکالا گیا ہے، اور پھر یہ ہوا کہ ہمارا سب کچھ وہاں رہ گیا، مگر ہماری زبان ہمارے ساتھ یہاں آ گئی۔ پاکستان اردو کے لیے پناہ گاہ بن گیا، اور مغربی پاکستان کی قومی زبان اردو بن گئی۔ یہاں بھی اردو خوش نصیب رہی۔ اردو کا مسکن تو سرحد کے دونوں طرف دلوں میں ہے، لیکن مغربی پاکستان اردو کا من ہے۔ پھر آپ نے سوال اٹھایا کہ آئندہ چل کر اردو کا ڈھانچہ کیا ہوگا، تو اس کا جواب مستقبل ہی دے گا۔ اردو کی تاریخ میں اس کی تدریجی ترقی دیکھیے، اور دیکھیے کہ حضرت امیر خسرو کے وقت میں اردو کیا تھی، اور رفتہ رفتہ وہ اردو کیسے بنی جس کے ہم وارث ہیں۔ اس کے بعد آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ مستقبل میں اردو کیسی ہوگی۔ اردو تو ہمیشہ اپنے ماحول سے متاثر ہو کر بدلتی چلی آ رہی ہے۔ مقامی زبانوں کے الفاظ اس میں ہمیشہ نفوذ کرتے رہے ہیں۔ دکنی اردو کی بین مثال ہمارے سامنے ہے۔ پشتو، پنجابی، سندھی اور بلوچی کے الفاظ اور محاورے بھی حسب ضرورت اس میں جگہ پاتے جائیں گے۔ یہ چھوٹی زبانیں تو اردو کے لیے خون صالح مہیا کریں گی۔ خدا نہ خواستہ ان زبانوں سے اردو کو کسی قسم کا بیر نہیں ہے۔ اردو تو دامن پھیلا کر ان سے امداد لے گی۔ چھوٹے دریا ہمیشہ بڑے دریا میں شامل ہو کر اسے زندہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح اردو معلیٰ ہے۔ آج کل کی اردو کو ضرورت ہوگی تو اس سے بھی مدد لے لے گی۔ اعلیٰ درجے کی اردو کو چھوڑ کر ہم ادنا درجے کی اردو کو رواج نہیں دے سکتے، مگر اس کے ساتھ ہی آپ کا یہ کہنا کہ آج اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ میں نے جانا ہے غلط ہے، تو وہ کوئی دانش مندی کا ثبوت نہیں دے گا، یہ بات میرے دل کو نہیں لگی۔ ایک طرف تو آپ اردو معلیٰ کو رواج دینا ایک غیر دانش مندانہ فعل قرار دیتے ہیں، اور دوسری طرف آپ غلط اردو کو رواج دینے پر مصر ہیں، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ آج اردو کو اہل پنجاب کے مزاج کا ساتھ دینا ہوگا۔ یہ نے کا اشکلا کوئی 30 سال پہلے محمد دین تاثیر مرحوم نے چھوڑا تھا۔ مرحوم کے دماغ میں نت نئی شرارتیں جنم لیتی تھیں، چنانچہ انہوں نے اپنی ایک غزل میں یہ مصرع رکھ دیا: تو نے الفت مجھ سے کرنی ہے تو کر میرے لیے۔ اس وقت اس پر خاصی لے دے ہوئی تھی، اور تاثیر کا مقصد بھی یہی تھا کہ کچھ ہنگامہ ہو۔ انہوں نے لکھا تھا کہ مجھے اس میں زیادہ ترنم معلوم ہوتا ہے،
مگر یہ ترنم صرف تاثیر ہی کو سنائی دیا، اور بس ایک ہی دفعہ سنائی دیا۔ اس کے بعد انہوں نے بھی اپنی نظم یا نثر میں اس ترنم کا استعمال نہیں کیا۔ اس وقت لاہور ہی میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، شیخ عبد القادر، ظفر علی خان، سالک، مہر، امتیاز علی تاج، پطرس، حامد علی خان، صلاح الدین احمد، میرا جی، حفیظ، حسرت جیسے جلیل القدر بزرگان ادب موجود تھے۔ کسی نے تاثیر کی تائید نہیں کی، کسی نے اس مترنم نے کو اختیار کر کے اپنی تخلیقات کو وقیع تر نہیں بنایا، اور اس 30 سال کے عرصے میں پنجاب کے ہزاروں اچھے شاعروں اور ادیبوں میں سے کسی نے اس ترنم زدہ بدعت کو اختیار نہیں کیا۔ ڈاکٹر تاثیر نہایت ذہین اور قابل آدمی تھے، مگر انہوں نے بھی پطرس کی طرح ادب کا کوئی علمی کام نہیں کیا۔ ایک دفعہ تاثیر نے ایک مشہور ماہنامہ میں کسی شاعر کا تذکرہ لکھا اور اس کا نمونہ کلام بھی پیش کیا۔ ہمارے محققین میں بڑی واہ واہ ہوئی۔ بعد میں تاثیر نے بتایا کہ سرے سے اس شاعر کا وجود ہی نہیں تھا، سب من گھڑت تھی، نمونہ کلام بھی خود ہی گھڑ دیا تھا۔ مرحوم کو ایسی انوکھی شرارتیں سوجھا کرتی تھیں۔ اب 30 سال بعد آپ کو اس پر اصرار ہوا ہے کہ میں نے جانا ہے کو صحیح مانا جائے، ورنہ پنجاب کا مزاج برہم ہو جائے گا۔ جی تو میں اسے غلط ہی کہوں گا۔ لاہور ہی میں اب بھی کئی مستند بزرگ خدا کے فضل سے موجود ہیں۔ چلیے مولانا مہر اور مولانا صلاح الدین احمد یا کسی بھی اور بزرگ کے پاس اور ان سے اس نے کے بارے میں رائے لے لیجئے۔ بولنے کی زبان اور ہوتی ہے اور لکھنے کی اور۔ بولنے میں مقامی الفاظ اور محاورے اور لہجہ سب چلتا ہے، مگر لکھنے میں اہل زبان ہی کی تقلید کی جاتی ہے۔ دکن کے کسی ادیب یا شاعر کو ہاں کے بجائے ہو، نہیں کے بجائے نکو، لیکن کے بجائے پن، مجھے کے بجائے میرے کو، یا پھر پانی نہانا جیسے محاورے اپنی تخلیقات میں داخل کرتے آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ اگر من مانی کرنے کی ادب و شعر میں کھلی چھٹی مل جاتی تو اردو مینار بابل بن جاتی۔ آپ شوق سے میں نے جانا ہے اور تو نے آنا ہے اپنے مضامین میں لکھنا شروع کیجئے۔ آج کی اور مستقبل کی اردو نے اگر قبول کر لیا تو چشم ماں روشن، دل ماں شاد۔ زندہ زبانوں میں الفاظ آتے رہتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں۔ اگر کسی لفظ کی ضرورت زبان کو ہوتی ہے تو وہ اسے قبول کر لیتی ہے، ورنہ کھوٹے سکے کی طرح نکال کر باہر کرتی ہے۔ زبانیں بڑی سست رفتاری سے چولے بدلتی ہیں۔ میر امن کی چہار درویش آج بھی ہماری رہنمائی کر رہی ہے۔ اللہ بخشے، بابائے اردو مولوی عبدالحق فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح ایمان تازہ کرنے کے لیے قرآن شریف پڑھا جاتا ہے، میں اپنی زبان تازہ کرنے کے لیے چہار درویش پڑھتا ہوں۔ جب تک ایسی کلاسکس زندہ ہیں ہم ان سے روگردانی نہیں کر سکتے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری زبان نئے الفاظ حسب ضرورت اپنے اندر شامل نہ کرتی رہے۔ جب آپ فرمائیں گے بادشاہو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، تو آپ کا مخاطب بھلا مانس کہے گا چنگا جی۔ تو اسی پر اہل سرحد، اہل سندھ اور اہل بلوچستان کی آئندہ بننے والی اردو کا قیاس کر لیجئے۔ آپ تو دلی اور لکھنؤ کے تھوڑے سے اختلاف ہی پر معترض ہیں۔ مغربی پاکستان کے ان 4 اہلوں کی مختلف مستقبل کی اردوؤں کے متعلق کیا ارشاد ہے؟ دیکھیے، مستقبل کی اردو آپ کے یا میرے کہنے سے نہیں بنے گی۔ زبان کی نمو
فطری ہوتی ہے، کیونکہ زندگی سے اس کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ آپ کا خیال ہے کہ اس خودرو پودے کی نشو و نما میں غیر فطری باڑیں نہ لگائی جائیں، مگر زبانوں کو اگر مادر پدر آزادی دے دی جائے، اس کی رکھوالی کرنے والا کوئی نہ ہو اور نہ ہی کوئی اسے روکنے ٹوکنے والا ہو، کلاسیکس اور اردو معلّہ سے تعلق منقطع کیا جائے، تو اس زبان کا حشر کیا ہوگا؟ جھاڑ جھنکار کا ایک جنگل نہ بن جائے گا؟ آزادی کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ ہر زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو زبان کی تراش خراش کر کے اسے خوبصورت بناتے رہتے ہیں۔ یہ تراش خراش ایک غیر فطری حرکت ہوتی ہے، مگر آرٹ کا کام ہی یہ ہے کہ آزاد فطرت میں جو کچھ حسین ہے اسے تراش خراش کر غیر فطری طور پر مفید اور حسین تر بنائے۔ باڑیں خوشنمائی کے لیے ہی لگائی جاتی ہیں اور انہیں مالی تراش خراش کر خوشنما بناتے ہیں۔ یہ مالی یا رکھوالے ہمارے وہ ادیب و شاعر ہیں جنہیں بصارت کے ساتھ بصیرت بھی ملی ہے، جن کی نظر زبان کی ان باریکیوں تک پہنچ جاتی ہے جن تک سب کی نظریں نہیں پہنچ سکتی۔ جیسے نظام عالم کو قائم رکھنے کے لیے غوث، ابدال، قطب، مجذوب وغیرہ صاحب خدمت ہوتے ہیں، زبان کے بھی صاحب خدمت ہوتے ہیں۔ یہ اپنی خاموش خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ ہمیں اتنی زیادہ زبان کے باب میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ فطری عمل بھی جاری رہے گا اور اس کی آراستگی بھی ہوتی رہے گی۔ زمانے کے ساتھ ساتھ زبانیں بدل جاتی ہیں، یہ بھی ایک فطری عمل ہے۔ دکنی اردو آج ہمیں غیر مانوس نظر آتی ہے تو یہ بھی ایک فطری بات ہے۔ شیکسپیئر کی انگریزی بھی اب بولی اور لکھی نہیں جاتی۔ نصف صدی یا ایک صدی تو نہیں، البتہ 3-4 صدی بعد اگر ہم کسی طرح اس دنیا میں آ سکے تو اردو کی شکل بھی شاید ہم سے پہچانی نہ جا سکے۔ شاید اس وقت اس کا نام بھی کچھ اور ہی ہو، کیونکہ اردو اپنی صورت کے ساتھ نام پلٹتی چلی آ رہی ہے۔ پاکستان بن جانے کے بعد اردو کے نادان دوستوں نے اس کا نام پلٹ کر پاکستانی رکھنے کی تحریک پیش کی تھی۔ ممکن ہے کہ چند صدیوں بعد اس کا نام بھی بدل جائے، تو پھر اس میں ایسا کون سا اندیشہ ہے جس کے لیے ہم دبلے ہونے لگیں؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہمیں جو امانت ملی ہے اسے بنا سنوار کر آنے والی نسل کو سونپ جائیں۔ آگے وہ جانے اور ان کا کام۔ اردو صرف لال قلعہ کی زبان نہیں ہے، اردو لال قلعہ سے 200 سال پہلے بھی موجود تھی۔ یوں کہیے کہ لال قلعہ میں پہنچ کر اردو معلّہ بنی، ورنہ اردو خاص و عام سب کی زبان تھی، ہر طبقے کی زبان تھی، اور طبقے ہی کے اعتبار سے اس کی طبقاتی شکلیں مروج تھیں۔ لال قلعہ کی زبان گلی کوچوں کی زبان بن ہی نہیں سکتی، بالکل اسی طرح جیسے ونڈسر پیلس کی انگریزی نچلے طبقوں کی زبان نہیں بن سکتی۔ پڑھے لکھے شرفاء اور سقہ حضرات کی زبان گلی کوچوں اور بازار کی زبان سے مختلف ہوتی ہے۔ آپ کا خیال یہ ہے کہ اردو لال قلعہ کی زبان ہے، اسے آج مغربی پاکستان کے گلی کوچوں کی زبان بنانا ہوگا، ورنہ اس ڈولی کا بوجھ ہمارے کندھے سہار نہ سکیں گے۔ یہ اچھی ضد ہے کہ یا تو آگ میں منہ تو ورنہ مسلمان ہو۔ جی صاحب، یہ فطری عمل کے خلاف ہے۔ ایسا تو دلی میں بھی نہیں ہوا، جہاں لال قلعہ خود موجود ہے، کہ دلی کے گلی کوچوں میں لال قلعہ کی زبان بولی جائے۔ مغربی پاکستان کے گلی کوچوں میں جو زبانیں بولی جا رہی ہیں انہیں اگر آپ سنیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ سب آموختہ زبانیں ہیں۔ گجراتی اردو، مکرانی اردو، بلوچی اردو، سندھی اردو، سرائکی اردو، پنجابی اردو،
پوٹھوہاری اردو، پشتو اردو اور سب سے بڑھ کر انگریزی اردو۔ مغربی پاکستان میں تو ابھی زبانوں کی باؤلی ہنڈیاں پک رہی ہے۔ جب یہ پک چکے گی تو ہماری مستقبل کی اردو اس میں سے برآمد ہوگی، اور اس کے بولنے اور لکھنے والے ہماری تحریروں کو اسی نظر سے دیکھیں گے جس نظر سے آج ہم سب رس کی اردو کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم اور آپ اس وقت اس ڈولی کا بوجھ سہارنے کے لیے موجود نہیں ہوں گے، اس وقت کوئی اور کوہار ہوں گے۔ آپ نے اچھا کیا کہ اس مسئلہ کو چھیڑ دیا۔ آپ کی بعض باتوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اور صحیح فیصلہ کے لیے اختلاف ضروری ہوتا ہے۔ حکومت کے اداروں میں بھی حزب مخالف ہوتا ہے، لہٰذا آپ اختلاف سے دلگیر نہ ہوں۔ آپ نے ایک بات خلوص اور محبت سے کہی ہے، سوتیلی ماں کی زبان سے نہیں، سگی ماں کی زبان سے۔ مگر سگی ماں بھی تو بے راہ روی سے بالا تر نہیں ہوتی، بعض دفعہ جذبات کی رو میں بہہ جاتی ہے۔ ہر شخص کو اپنی زبان پیاری ہوتی ہے، ادیبوں اور شاعروں کو اور بھی زیادہ، کیونکہ زبان کا بنانا سنوارنا اور اسے ترقی دینا انہی کا کام ہوتا ہے۔ اسے سیکھنے اور سلیقے سے برتنے کے لیے انہیں سینکڑوں معیاری کتابوں کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے، پھر انہیں مشق اور مزاولت کے ہفت خواں طے کرنے پڑتے ہیں۔ اس پر بھی برسوں کے بعد ان کی نثر یا نظم میں چٹکارا پیدا ہوتا ہے۔ امیر ایک مصرعِ تر تب کہیں صورت دکھاتا ہے، بدن میں خشک جب ہوتا ہے شاعر کے لہو برسوں۔ زبان کا معاملہ آزادی کا نہیں، پابندی کا ہے۔ ادیبوں کا ایک ایک لفظ زبان و بیان کی کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے، کیونکہ ادیب سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ نفیس اور قابل تقلید نثر لکھے گا۔ ہر ادیب کی امکانی کوشش یہی ہونی چاہیے، تو اس کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا کہ وہ بے عیب نثر لکھتا ہے یا اس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ ہمارے سامنے رہنمائی اور تقلید کے لیے اسلاف کے اعلیٰ نمونے ہیں۔ دلی اور لکھنؤ کے نمونے بڑی حد تک مثالی سمجھے جاتے ہیں۔ کنگز انگلش کے بعد آکسفورڈ اور کیمبرج کی انگریزی مثالی تصور کی جاتی ہے۔ اب دلی اور لکھنؤ مرکز نہیں رہے تو لاہور اور کراچی مرکز بن گئے، اور لاہور تو ایک صدی سے اردو کا مرکز بنا ہوا ہے۔ کراچی قیام پاکستان کے بعد بن رہا ہے، کیونکہ دلی اور لکھنؤ کی بیشتر آبادی کراچی میں منتقل ہو گئی ہے، اور اب اس 22 لاکھ آبادی کے شہر میں اردو کے مقتدر ادارے بھی قائم ہو چکے ہیں، اور لاہور کی طرح کراچی میں بھی اردو کا کچھ نہ کچھ کام ہو رہا ہے۔ مشرقی پاکستان کی داستان اندوہناک ہے، وہ بھی کسی وقت لکھی جائے گی۔ پنجاب کے احسانات سے جو انکار کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ زندہ باد زندہ دلان پنجاب۔ جب تک اردو کے مخلص خادم موجود رہیں گے، اردو کی مانگ کا سندور لٹ نہیں سکتا۔ امید ہے آپ کو آڈیو کتاب کا یہ باب پسند آیا ہوگا۔ مزید آڈیو کتابیں سننے کے لیے اگلے جمعہ میرے چینل پر واپس آئیے۔ شکریہ۔